اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی عن ابی الحسن الماضی علیہ السلام قال من زار الحسین عارفا بحقہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ محترم مومنین کرام اور ناظرین محترم، گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم کس طرح سے زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دیں کہ ہماری زیارت قبول ہو جائے۔ ہر انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے، اور بلکہ ہونی بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا یہ عمل قبول ہوا ہے اور اللہ نے اس عمل کو قبول کر لیا ہے۔ یہاں پہ 3 شرائط جو ہیں وہ اہم ہیں قبولیت کی۔ ان میں سے پہلی کا نام معرفت امام حسین ہے، دوسری شرط کا نام اخلاص ہے، اور تیسری شرط کا نام تقوی ہے۔ یہ 3 اہم شروط ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے، لیکن سب سے پہلے جو مقدماتی طور پہ ہے وہ 2 اہم سوالات ہیں اور 2 اہم چیزیں ہیں کہ جس کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا انسان کوئی بھی عبادت انجام دے، چاہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہو کہ جسے روایات میں افضل الاعمال سے تعبیر کیا گیا ہے، یا زیارت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ہو، کیا انسان کو اس عمل کے اوپر بھروسہ کر کے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا عمل 100% قبول ہوگا؟ کیا یہ یقین رکھنا درست ہے ایک مومن کے لیے، یا یہ یقین رکھنا درست نہیں ہے؟ اگر ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کی طرف جائیں تو وہاں پہ ہمیں اس بات کی مذمت ملتی ہے کہ کوئی انسان 100% اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کر لے اور یہ یقین رکھ لے کہ میرا عمل تو یقیناً کیا قبول ہو گیا ہے۔ 100% انسان اور مومن کے لیے اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کرنا اور یقین رکھنا اس کی روایات میں مذمت آئی ہے، اور احادیث کی کتب میں پورے باب اس باب کے اوپر اور اس موضوع کے اوپر باندھے گئے ہیں کہ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے اور ایک مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ رجا اور خوف کے اندر رہتا ہے۔ رجا یعنی اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے گا، اور پھر خوف کی حالت میں بھی رہتا ہے۔ اور انہی ابواب کی روایات میں سے چند ایک روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان ثقلین یعنی جن و انس جتنی نیکیاں بھی انجام دے تو پھر بھی اس کے دل میں خوف رہنا چاہیے، وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ اور اگر کوئی ایک ایسا انسان ہو کہ جو مکمل طور پہ گناہ انجام دے اور ثقلین جتنے گناہ انجام دے، یعنی تمام جن و انس کے گناہ وہ انسان انجام دے تو پھر بھی اس کے دل میں امید اور رجا رہنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی شامل حال ہو سکتی ہے اور وہ مایوس نہ ہو۔ لہذا جو نیک عمل کر رہا ہے اس سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھی 100% اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ اور یقین کر لو کہ میرے عمل تو قبول ہیں، اس سے بھی کہا کہ تمہیں بھی خوف کی حالت میں رہنا ہے، اور رجا یعنی ایک امید رکھنی ہے، اللہ سے اچھا ظن رکھنا ہے، یقین کی وہاں پہ بھی بات نہیں ہے۔ اور جو گناہگار انسان ہیں انہیں بھی منع کیا کہ تم بھی اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ، تمہیں بھی اللہ کے اوپر امید رکھنی ہے۔ تو یہ کیا مومن کی خاص نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے روایات ہیں کہ المؤمن لا یتکل علی عملہ، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس روایت کے اندر امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو اپنی تمام عمر کو تکلیف میں ڈالتا ہے اور اپنی تمام زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، پھر بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کے اوپر بھروسہ رکھے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے اوپر کیا بھروسہ رکھے۔ اس کی وجہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، یعنی ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ایک بڑا انسان ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیا ہے کوئی اچھا کام کروں اور نیکی کروں، اور میں اس سے کہوں کہ بھی ایسا کریں کہ آپ مجھے کہیں پیسے دیں، میں نے آپ کو کیا گفٹ دینا ہے، ہدیہ میں نے آپ کو دینا ہے۔ میں نے اس سے پیسے لیے، پھر پیسے لینے کے بعد میں نے کہا کہ اچھا ان پیسوں سے جو ہے وہ گفٹ خریدنا ہے تو آپ اپنے نوکر کو بھیجیں کہ وہ کیا اس سے گفٹ خرید کے لے آئے۔ نوکر کے گفٹ خرید لے آیا، پھر وہ جو نوکر گفٹ لے کر آیا تو پھر میں نے جب وہ گفٹ دینا چاہا تو میں نے کہا کہ چلیں یہ نوکر کے ہاتھ کیا ہے میں اسے گفٹ دیتا ہوں۔
یعنی پیسے بھی اسی بندے کے جس کو میں نے گفٹ دینا ہے، نوکر بھی اسی کا، اسی نے خرید کے دلوایا، سب کچھ وہی کام کر رہا ہے، پھر میں کہوں کہ بھئی میں نے تو بہت اچھا اور نیک کام کیا ہے، تو اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، تم نے نیک کام نہیں کیا، تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ اچھا کام تب ہوتا کہ جب تم اپنی طرف سے کچھ حصہ ڈالتے، اپنی طرف سے کچھ پیسہ ڈالتے اور کچھ اپنی کوشش کرتے۔ اب اللہ کی عبادت میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی طرف سے کچھ دے رہے ہیں، اپنا حصہ کچھ دے رہے ہیں؟ ہم تو اپنا کچھ بھی نہیں دے رہے۔ اگر ہم اس جسم سے عبادت کر رہے ہیں تو یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جو طاقت ہے جسم کے اندر یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جس ذہن اور عقل سے ہم سوچ رہے ہیں وہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جس زمین پہ ہم عبادت کر رہے ہیں وہ زمین بھی اللہ کی ہے، اور جس ہواؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہوائیں بھی اللہ کی ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو جب ہم سب کچھ اللہ کا ہی اسے واپس کر رہے ہیں تو ہم اپنی طرف سے کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دیا۔ جب ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دیا، پھر ہم یہ یقین رکھیں کہ ہم نے بہت کچھ اللہ کو دے دیا اور بہت کچھ ہم نے کیا ہے عبادت کر لیا، عمل کر لیا، اور اسی کے بھروسے کے اوپر رہ جائیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عقل انسانی اس بات کی مذمت کرتی ہے، اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے، بے نیاز ہے۔ تو ایک محتاج انسان، ایک فقیر انسان دوسرے کو کیا عطا کرے گا کہ جس کا وہ مکمل طور پہ محتاج ہے؟ تو لہٰذا انسان اپنی عبادت کے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنی عبادت کے اوپر یقین نہ کرے کہ یقینی طور پہ یہ درست ہے اور اللہ کو قبول ہوگی۔ درست ہونے کا یقین تو حاصل ہو سکتا ہے، شرائط کے مطابق انجام دے، لیکن یہی یقین کر لینا کہ یہی قبول ہوگی اور اللہ اسی کے اوپر اسے جنت اور فضل دے گا، اس بات کی جو ہے وہ توقع رکھنے کی مذمت کی گئی ہے، اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ رجا کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک ہے ہماری حاجت کا قبول ہو جانا اور ایک ہے زیارت کا قبول ہو جانا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بہت ساری حاجات لے کر جاتے ہیں اور ان سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، شفاعت کی دعا کرتے ہیں، اور انہیں ہم پکار کے یہ کہتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، جیسا کہ زیارات کے جملے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام میری حاجات ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری ان حاجات کو پورا فرمائے۔ تو اگر وہ ہماری حاجات پوری ہو جاتی ہیں تو حاجات کا پورا ہو جانا اور ہے، اور زیارت کا قبول ہو جانا اور ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی اپنے دشمنوں کی حاجات کو بھی پورا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کر دیتے تھے، جو مانگنے آتا تھا اسے عطا کر دیتے تھے، لیکن اس کی حاجت کے پورے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی زیارت قبول ہو گئی ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ایک مقبول انسان اور ایک اچھا انسان شمار ہو گیا، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ توقع نہ کریں کہ اگر ہماری حاجت کوئی پوری ہو گئی ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہماری زیارت امام حسین قبول ہو گئی ہے، اور اگر حاجت قبول نہ ہوئی تو ہم کہیں کہ زیارت قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، حاجت کے قبول ہونے اور حاجت کے قبول نہ ہونے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے قبول ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیارت امام حسین کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نزدیک مقبول ٹھہریں، اور امام حسین علیہ السلام ہمیں اپنا کہیں کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے اور ہم نے ان کی ملاقات کو قبول کیا ہے۔ اب یہ دو نکات واضح ہونے کے بعد ہم آتے ہیں ان شرائط کی طرف کہ کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جس کے اوپر ہم رجا اور یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زیارت قبول ہوگی اور ہم مولا حسین علیہ السلام کے لیے مقبول مومن ٹھہریں گے، مقبول ان کے محب ٹھہریں گے کہ جنہیں انہوں نے قبول کیا ہوگا اپنی بارگاہ میں۔ حاجات سے قطع نظر، حاجات تو قبول ہوتی رہتی ہیں، نہ بھی ہوں، ان سے زیارت کے قبول ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے وہ معرفت ہے کہ جسے ہم نے گزشتہ گفتگو میں واضح کیا تھا کہ اہل بیت کی نگاہ میں معرفت کا تعلق عمل سے ہے۔ اگر عمل ساتھ ساتھ ہے تو اسے معرفت کہا جائے گا، اور اگر عمل نہیں ہے تو اسے معرفت بھی نہیں کہا جائے گا، اسے علم بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایسے انسان کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں جاہل سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ بندہ عالم بھی نہیں ہے، عارف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کیا جاہل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم معرفت حاصل کریں، ان کے فرامین، ان کی احادیث، ان کی سیرت، ان کو جاننے کے بعد اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں۔ جب ہم عمل کر رہے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے فرامین پہ، اس عمل کرنے کے بعد ہم ان کی زیارت کو جائیں گے تو پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں گے اور ہماری زیارت قبول ٹھہرے گی، اور وہاں سے ہم اس رجا کی کیفیت میں آ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مقبول ٹھہریں گے تو اللہ بھی کیا ہے ہمیں قبول کر لے گا۔ یہ کیا ہے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، کسی بھی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے اخلاص شرط ہوتی ہے، بلکہ فقہ جعفریہ اور فقہ کے مطابق اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو عمل کا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ عمل صحیح بھی نہیں ہوتا۔
صحیح نہیں ہوتا، یعنی باطل ہو جاتا ہے. اگر وہ نماز وغیرہ ہے تو اسے دوبارہ کیا انجام دینا پڑتا ہے. اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ انسان خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عمل انجام دے. اس کے ذہن میں جنت کی لالچ بھی نہ ہو، یعنی وہ عمل جنت کی وجہ سے انجام نہ دے رہا ہو. اور اسی طریقے سے وہ جو عمل ہے وہ عذاب سے بچنے کے لیے یا دنیا کا کوئی فائدہ، رزق اور برکت لینے کے لیے انجام نہ دے رہا ہو. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت خالص کرتے ہیں تو اخلاص کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت جنت کی وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہمیں جنت ملے. ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہمیں جو ہے وہ عذاب سے نجات مل جائے یا ہمیں دنیا میں کیا رزق اور مال مل جائے اور ہماری عمر لمبی ہو جائے. یہ مقصد ہمارے نہیں ہے، بلکہ مقصد ہمارا ایک ہی ہو کہ ہم اس وجہ سے زیارت کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے. تو یہ اخلاص اگر ہوگا تو پھر ہی انسان کا عمل قبول ہوگا. اور قرآن نے واضح کہا ہے کہ مخلصاً لہ الدین، اللہ کو اگر دین چاہیے تو وہ بالکل 100% خالص چاہیے. اور روایات میں موجود ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ساتھ شرک کریں گے اور ساتھ شریک ٹھہرائیں گے آپ کے مقصد میں شامل ہوگا تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بہترین شریک ہے. جو آپ نے چیز دی ہے وہ اسی کے لیے کیا چھوڑ جائے گا. تیسری شرط جو ہے وہ تقوی ہے، اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہم اگلی قسط میں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.